السلام علیکم دوستو، پاکستان بدترین سیلاب کی زد میں ہے، اور سیلاب کا وہ فینومینا کیا ہے جس سے پاکستان ان حالات کا سامنا کر رہا ہے۔ سیلاب تو 1988 میں آیا جو تباہ کن سیلاب تھا، لیکن اب جو سیلاب ہے وہ اس سے بدترین بتایا جا رہا ہے۔ حکومت اس میں لگی ہوئی ہے کہ کس طرح اس کو کنٹرول کیا جائے اور جو ایک تباہ کاریاں ہو رہی ہیں سیلاب سے ان کو کرٹیل کیا جائے۔ لیکن ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سیلاب ہمارا مقدر ہی کیوں ہے۔ ڈیزاسٹر سائیکل میں سیلاب کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے؟ ہم سے انسانی غلطیاں ایسی کون سی ہو رہی ہیں کہ ہم بدترین سیلاب کا سامنا کر رہے ہیں لیکن ان اسباق سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ان سے سبق حاصل نہیں کر رہے جو سانحات ہمیں ماضی میں بہت کچھ سکھا گئے ہیں، اور ہم سے ہزاروں کروڑوں اربوں ڈالر کی جو ایک ملکیت تھی اور انسانی جانیں تھیں وہ ضائع ہو چکی ہیں، لیکن ہم سبق نہیں سیکھ رہے۔ یہ ایشو کیا ہے؟ یہ ڈیزاسٹر سائیکل میں سیلاب کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ دیکھیے، دو طرح کے ڈیزاسٹر ہم کنسیڈر کرتے ہیں، ایک ہے نیچرل ڈیزاسٹر، ایک ہے مین میڈ ڈیزاسٹر۔ لیکن جرمن ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی بھی چیز وہ نیچرل ڈیزاسٹر میں اس فینومینا میں فال نہیں کرتی۔ آل ڈیزاسٹرز آر ہیومن انڈیوسڈ ڈیزاسٹر۔ اگر فلڈ بھی آتا ہے، ارتھ کوئک بھی آتا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں انسانی غلطی کار فرما ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، جرمن ریسرچ کہتی ہے کہ جب آپ درختوں کا کٹاؤ کریں گے، ان درختوں کے کٹاؤ کے نتیجے میں آپ کی لینڈ سلائیڈ ہوگی، آپ کے یہ جو فلڈ کا آپ دیکھ رہے ہو فینومینا بنے گا، آپ بادل کے پھٹنے کے جو آپ کو کلاؤڈ برسٹنگ کے سانحات نظر آ رہے ہیں، یہ تب ہوں گے جب آپ پہاڑوں کا جو ایک سینہ ہے وہ خالی کریں گے، پہاڑوں کے اوپر جو اگے ہوئے درخت ہیں وہ کاٹیں گے۔ گلیات ایک کنزرویشن کنٹرولڈ ایریا کنسیڈر ہوتا تھا، اب جو گلیات کے جنگلات ہیں، جو اگر آپ بلوچستان سے دیکھیں، کے پی کے اور آزاد کشمیر تک آپ دیکھیں، گلگت بلتستان میں دیکھیں، یہ تو آپ کا کنزرویشن کنٹرولڈ ایریا کنسیڈر ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے تباہی وہاں پہ ہوئی ہے، آپ نے کچھ انسانی ظلم وہاں پہ ایسا کیا ہے جس کے نتیجے میں وہ کنزرویشن کنٹرولڈ ایریاز اس وقت تباہ کاریوں کا نشانہ بن رہے ہیں، اور وہ فلڈ کا جو واٹر ہے وہ کس طرف آ رہا ہے؟ وہ ڈاؤن ٹاؤن کی طرف آ رہا ہے۔ وہ جو ڈاؤن ٹاؤن کے ایریاز ہیں، جو ڈاؤن سٹریم کے ایریاز ہیں، آپ نارتھ پنجاب سے شروع کریں، آپ ساؤتھ پنجاب اور سندھ دیکھیں، تو وہ تو تباہ کاریاں کرے گا۔ تو غلطی کہاں کیا ہوئی ہے وہاں پہ؟ آپ دیکھیے ان درختوں کے اوپر وہ جو ایک پورا ایک جھنڈ بنا ہوتا تھا، یہ کلاؤڈ برسٹنگ کو روکا کرتا تھا۔ خاص طور پہ جو دیودار کے درخت ہیں، یہ اتنا طاقتور درخت ہے، اس کا اگر آپ دیکھیں ایک چوڑا درخت ہوتا ہے، یہ نہ صرف انوائرنمنٹل کنٹرول میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے، بلکہ وہ جو ایک جنگلات، گھنے جنگلات ہوتے ہیں پہاڑوں کے چہرے پہ، اس کی وجہ سے فینومینل کنٹرول جو ہے وہ اس کے اختیار میں ہوتی ہے۔ اب جب ان پہاڑوں کے اوپر آپ دیکھیے، ایک طرف بھارت کا ایریا ہے، یہ جو پہاڑی سلسلہ جا رہا ہے، یہ ماؤنٹین رینج ہے، اور دوسری طرف پاکستان کا ہے۔ آپ اگر سیٹلائٹ امیجز دیکھیے تو بھارت نے آج بھی کنٹرول کیا ہوا ہے، وہاں پہ جنگلات کا کٹاؤ نہیں ہوا، اور آپ نے جنگلات کا کٹاؤ کیا ہے۔ جب آپ نے ایک بے تحاشا جنگلات کا کٹاؤ کیا ہے، ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آیا، اور خاص طور پہ ماؤنٹینیس ایریاز کے اندر جب آپ نے پہاڑوں کے چہرے صاف کر دیے ہیں۔ حالانکہ اب دیودار کے درخت کی اگر آپ گروتھ دیکھیں، اس کی جڑیں دیکھیں، تو وہ نیچے کنٹرول رکھتا ہے، ایک ٹینٹیکل اتنا بڑھاتا ہے اس پہاڑی کنٹرول میں، آپ کا جو انوائرنمنٹل کلائمیٹل چینجز آتی ہیں وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ کلاؤڈ برسٹنگ کے فینومینا پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن اب زیادہ کیوں ہونے لگے ہیں؟ وہ وجہ یہی ہے کہ آپ نے اس ڈیزاسٹر سائیکل کو، جو ایک نیچرل ڈیزاسٹر سائیکل تھا، اس کو توڑا ہے۔ جو آپ کی پریپیئرنس کے فیز میں، جو انیشلی طور پہ آپ کے سیلاب کے فینومینا کو کنٹرول کر لیتا تھا، آپ نے وہ کٹاؤ کیا، اور بدترین کٹاؤ کیا۔ اب دوسرا فیز دیکھیے، اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، چونکہ پی ایچ ڈی میرے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ہے، دوسری ٹرم اس میں یوز ہوتی ہے کہ جب آپ اربنائزڈ پلاننگ نہیں کرتے۔ ابھی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم آئندہ اجازت نہیں دیں گے، جو کینال ریورائن ایریاز ہیں اس کے اندر ہم کنسٹرکشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ نے دریا کے دونوں طرف بند دیکھا ہوگا، اس بند کے درمیان جو گھر بنے ہوئے ہیں وہ ریور بیڈ ایریاز کہتے ہیں۔ ان ریور بیڈ کے ایریاز پہ جب آپ کنسٹرکشن کریں گے، گھر بنائیں گے، اور کل کو تباہ کاریاں ہوں گی تو آپ ریسپانسیبل ہوں گے۔ آپ کو وہاں پہ حکومت الاؤ نہیں کرتی وہاں کنسٹرکشن کریں، اور آپ نے تو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا ڈالی۔ جب آپ نے ریورائن ایریاز میں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہیں اور تباہ کاریاں ہونی ہیں، تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کو وہ اس کو کہتے ہیں ان اربنائزڈ پلاننگ۔
اگر آپ اربنائزڈ پلاننگ کریں اور کنسٹرکشن اور ان ایریاز میں کریں جو آپ کے فلڈ ایک سیف ایریاز ہیں، فلڈ نہیں ہوتا، آپ نے آلریڈی ایک پوٹینشیل ہیزرڈ کریٹ کر دی ہیں. ایک آپ نے ماؤنٹینیس جو ایریاز ہیں اس میں جنگلات کا کٹاؤ کیا، دوسرا آپ نے ان اربنائزڈ پلاننگ جو تھی اپنا ڈیولپمنٹ کی، اور ڈیولپمنٹ بھی ایسی ہوئی کہ اس کو کسی ادارے نے روکا، اور آپ نے اگر روکنے آئے تو آپ نے واویلا شروع کر دیا، تو تباہ کاریاں تو ہوں گی. آپ کو اس سے بچنے کے لیے خود کو سپورٹ کرنا پڑے گا. حکومت تو بعد کی بات ہے، پہلے خود کو ایک ریسپانسبل شہری بننا پڑے گا. تیسرا اس میں جو ایلیمنٹ ہے وہ ڈی سلٹنگ. آپ نے ضرور نام سنا ہوگا، 20-25 سال پہلے ہمارے فوجی جوان اور جو باقی حکومتی اہلکار ہوتے تھے وہ ندی نالوں میں کھالوں میں کھدائی کیا کرتے تھے، اور ہم جب موٹر سائیکل پہ جایا کرتے تھے وہ پکڑ کے بڑے محبت سے ہمیں کہتے تھے 20 ٹپے تسی بھی اٹھاؤ. یہ کیوں ہوتا تھا؟ تاکہ اس ندی نالے میں ایک فلیش فلڈنگ نہ ہو. آج شہر آپ کے کیوں امڑ رہے ہیں اس میں پانی؟ دیٹس کالڈ فلیش فلڈنگ، کہ آپ نے ان ایریاز میں جہاں پہ پانی آسانی سے بہ سکتا تھا ان کو بھر دیا مٹی سے. ان کھالوں کو جو ہے نا اس میں مٹی آئی ہوئی ہے، سلٹنگ ہوئی ہوئی ہے. تو آپ ندی نالوں میں ڈی سلٹنگ نہیں کر پا رہے، دریاؤں کی تو بات ہی چھوڑ دیں. چائنا نے جب دیکھا کہ دریاؤں کے اندر ڈی سلٹنگ نہیں ہو سکتی تو اس نے وہاں ڈی سلٹنگ کا جو ہے نا فینومینا کریٹ کیا. اس نے دریا کے دونوں طرف کی پاپولیشن کو انگیج کیا، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے تحت حکومت کو انوالو کیا اور ڈی سلٹنگ کی، اور دریاؤں کو ایک رخ دیا کہ آپ نے اسی کورس کے اوپر بہنا ہے. کیا آپ کے جو دریا ہیں اس میں چناب ہے، سندھ ہے، ان دریاؤں میں آپ دیکھیں کابل دریا ہے، کبھی ڈی سلٹنگ کا نام بھی سنا ہے؟ نہیں سنا. تو حکومت کیوں انوالو ہوگی؟ جب آپ کمیونٹی مشترکہ طور پہ اٹھ کے کھڑی نہیں ہوگی تو حکومت بھی انوالو نہیں ہوگی. تو حکومت کی وہ جو مشینری ہے اس کو انگیج کرنے کے لیے آپ کو رسپانسبل ہونا پڑے گا. دریاؤں کی ڈی سلٹنگ کرنی پڑے گی، دریاؤں کو کھدائی کرنی پڑے گی دریاؤں کے اندر سے. جب آپ دریاؤں کی کھدائی کریں گے تو جو کورس ہے اس دریا کا وہ ٹھیک رہے گا، وہ تباہی نہیں ہوگی. اب آ جائیں ایک فائنل رسپانس فیز پہ. جب سیلاب آتا ہے، جب کوئی ڈیزاسٹر ہٹ ایک ایریا ہٹ ہو جاتا ہے تو ہمارا جو رویہ ہے معاشرتی رویہ وہ ٹھیک نہیں ہے. ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک ثانیہ کا ویٹ کرنے کے لیے، ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے ایک چھوٹا سا، ہم وہاں کھڑے رہتے ہیں کہ اس کا گھر گر گیا، دیکھتے ہیں تو پتا چلا ہے سیلاب کا دوسرا ریلا ہمیں بہا لے جاتا ہے. تو دیٹس کالڈ ثانیہ ڈیزاسٹر. تو ہمیں ان ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے انسانی رویے کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا، ہمیں خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ہمیں اس ہیزرڈ کو گاج کرنا پڑے گا، ہیزرڈ اسسمنٹ کرنی پڑے گی. ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم نے یہ گھر بنایا ہے تو اس کے اندر ہم نے فائر فائٹنگ کا سامان کیے، کیا ہم نے کوئی ہائیڈرنٹس وہاں بنائے کہ ان کیس آف فائر ایمرجنسی تو ایسا ہائیڈرنٹ ہے؟ کیا ہم نے گھر بنایا ہے تو سامنے ہم نے اس فائر وہیکل کے لیے جگہ چھوڑی ہے؟ کیا اس کی ایکسیس ہو پائے گی اس بلڈنگ تک؟ نہیں. جب ہم کنسٹرکشن کرتے ہیں تو ان پلانڈ کنسٹرکشن کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا آپ کو. اگر ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو لا محالہ خدا نخواستہ ہم انسانیات کا شکار ہوتے رہیں گے. جہاں پہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، جہاں پہ این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے، ریسکیو سروسز، ایمرجنسی ادارے وہ جان توڑ کوشش کر رہے ہیں ایویکویٹ کرنے کی اور ہمیں ان سانحات سے، اس کیٹاسٹروفی سے بچانے کی. ہماری معاشرتی رسپانسبلٹی بھی وہی بنتی ہے کہ ہم بھی فرنٹ فٹ پہ آ کے اپنی انڈیویجول لیول سے لے کے کولیکٹیو لیول تک اپنی رسپانسبلٹی کا اظہار کریں، اور خدارہ درختوں کا کٹاؤ مت کریں. جہاں پہ یہ جرم ابھی قرار دے دیا گیا ہے وہی ہماری رسپانسبلٹی میں ہے کہ اگر آپ درخت نہیں لگائیں گے، درختوں کا کٹاؤ کریں گے. آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں درخت ندی نالے کے اوپر، گھر کے ساتھ ریپلیس بھی کر سکتے ہیں. پہاڑوں کے اوپر درخت نہیں لگایا جا سکتا، وہاں پہ نسلیں لگ جاتی ہیں درخت جو ہے نا لگانے میں. وہاں آپ دیودار کے جو طاقتور درخت ہوتے ہیں وہ کاٹیں گے چند روپوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے، تو کل آپ کی زندگیاں آپ خطرے میں ڈالیں گے. اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالیں گے، کمیونٹی کی ڈالیں گے، اور ملک کی زندگی خطرے میں ڈالیں گے.